السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ احد کی قسط نمبر 2 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ جنگ کے دوران حضرت حمزہ نے مشرکوں کے علمبرداروں کا صفایا کیا اور مشرکین کے کئی بہادروں کا کام تمام کیا، لیکن وحشی بن حرب نے چھپ کر ان پر وار کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس کی تفصیل وحشی خود بتاتا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جبیر بن مطعم نے مجھے کہا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں احد کی جنگ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر حضرت حمزہ کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے اپنا نیزہ ان کی ناف میں مارا جو دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ اس سے وہ وفات پا گئے۔ میں نے اپنا نیزہ نکالا اور لشکر میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر جب میں مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو پھر اس کے بعد وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کیا اور اس نیزے سے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی نیزے سے اب اس کا بدلہ چکانے کے لیے، اپنا اس گناہ کو مٹانے کے لیے جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور وحشی نے رومیوں کے خلاف جنگ یرموک میں بھی شرکت کی۔ جنگ کے دوران مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے ان تینوں حملوں کو ناکام بنا دیا۔ یاد رکھیے خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد میں جب تیر اندازوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے دیکھا تو 40 تیر انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کر کے مال غنیمت کی طرف بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے احکامات کی یاد دہانی بھی کرائی، لیکن انہوں نے یاد دہانی کی پرواہ نہ کی۔ جب حضرت عبداللہ اور ان کے 9 ساتھی اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے، لیکن اب کی بار حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں نے ان کا صفایا کر دیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ اس دوران قبیلہ بنو حارث کی عورت امرہ بنت علقمہ نے زمین پر پڑا مشرکین کا جھنڈا بلند کر دیا۔ مشرکین یہاں اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑنے لگے، جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے سے مشرکوں کو گھیرے میں آ چکے تھے۔ چند لمحے پہلے مجاہدین مشرکین کو قتل کر رہے تھے اور مال غنیمت لوٹ رہے تھے، لیکن اب مسلمانوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے فتح کا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری خوشی کی چیز یعنی فتح دکھا دی۔ اس کے بعد تم نے بزدلی دکھائی اور کام میں جھگڑا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم سے بعض دنیا یعنی مال غنیمت چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کفار پر غالب آنے سے ہٹا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو آزمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری لغزش معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لغزش معاف کر دی اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ بس جنگ کی کایا ہی پلٹ گئی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے، لیکن یہ تیر اندازوں کی جو 50 تیر اندازوں کی تھوڑی سی غلطی تھی، اسی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار اور بھگدڑ مچ گیا اور مسلمان یہ جنگ کی کایا پلٹ گئی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب تم جنگ احد میں ایسے بھاگ رہے تھے کہ کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، پھر تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تمہیں غم پر غم پہنچا، تمہیں یہ سکھانے کے لیے کہ تم غم نہ کرو اس پر جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ مصیبت پر جو تمہیں پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں مناسب سزا دی اور تربیت دی۔ اس بھگدڑ میں دونوں لشکر گڈمڈ ہو گئے اور غلطی سے بعض مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مثلاً حضرت حذیفہ نے اپنے والد حضرت یمان پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھا
اور بولے اللہ کے بندو یہ تو میرے والد ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے انہیں مار ڈالا۔ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی دوران کسی نے زور سے اعلان کیا کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے ہوش اور بھی اڑ گئے۔ اس کے باوجود بعض صحابہ کرام نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے جنگی جوہر دکھائے۔ مثلا حضرت انس بن نضر کی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے فرمایا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، میں اس احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پیش قدمی کی اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جنگ احد میں شجاعت و جان بازی کے نادر واقعات۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سن کر جو کہ مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو خبر جھوٹ ہے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ مشرکین کے نرغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 7 انصار اور 2 قریش صحابی کے ساتھ الگ رہ گئے تھے اور مشرکین آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے انہیں ہم سے دفع کرے، کون ہے انہیں ہم سے جو دور کرے، اور اس کے لیے جنت ہے۔ 7 انصاری صحابی باری باری شہید ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما رہ گئے تھے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی پرزور حملے کیے۔ عتبہ بن ابی وقاص کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے بل گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی بھی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک سوار عبداللہ بن قمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے وار کیا جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود کی وہ کڑیاں چہرے کے اندر دنس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے رب اغفر لقومی فإنہم لا تعلمون، رب اغفر لقومی فإنہم لا تعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تیر حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ کیا فرمایا؟ چلاؤ تم پر میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی کبھی کوئی بات نہیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 7 انصاری صحابی باری باری شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آگے بڑھ کر 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی۔ ایک تلوار کی وار سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور آپ نے منہ سے سی کی آواز نکالی درد کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی سفید کپڑوں میں دیکھے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت زوردار لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یہ دونوں جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے ایک طرف حضرت جبریل اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ جنگ کے حالات لمحہ بلمحہ تیزی سے بدل رہے تھے۔ اسی دوران میں حضرت ابوبکر صدیق
اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس چکی تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے اپنے منہ سے کھینچ کر ایک کڑی نکالی، لیکن اس سے ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ پھر دوسری کڑی نکالی تو ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ اللہ اکبر! ان مشکل حالات میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ ان میں سے ہر ایک نے ایسی جان بازی سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مثلاً حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر تیر چلا رہے تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت قعب نے ابن کما پر تلوار کے کئی وار کیے، لیکن وہ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ نے اس لڑائی میں 12 زخم بھی کھائے۔ اللہ اکبر! حضرت مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے کہ ظالموں کے وار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دانا ہاتھ کٹ گیا، تو انہوں نے اسلامی جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ بالآخر جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے سے تھامے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے قاتل ابن قمہ نے سمجھا یہ حضرت محمد ہیں، کیونکہ حضرت مصعب کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ ابن قمہ نے مشرکین میں اعلان کیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مشرکین کے پرجوش حملوں میں کچھ کمی آ گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کا اصل مقصد پورا ہو چکا ہے۔ پس اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔